ہمارے ہاں وقت کی تقسیم بہت بری ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کس سوچ کو آگے لے کر جانا ہے, کون سی سوچ جو ہمیں دی گئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. ہم نے اپنے بچوں کے اوپر, اگلی آنے والے لوگوں کے اوپر کون سی سوچ کو مسلط کرنا ہے اور کس عمر میں ہم نے انہیں آزادی دے دینی ہے. ہم نے بس ایک خواب دیکھا ہوا ہے, بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سوچ لیا جاتا ہے, اور یہ ہمارے پرکھوں سے چلتا آ رہا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, ہم اسے کیا بنانا چاہتے ہیں, اور ساری عمر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بچے کو وہ بنانے کے پیچھے. 25 سے 30 سال کی عمر تک رل کل کے کسی بھی طرح سے بچہ وہ بن جاتا ہے, لیکن وہ بننے کے بعد بچے کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس نے بیہیو کیسے کرنا ہے. جب وہ بن جائے گا تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, جب وہ بن جائے گا تو اس نے اپنی زندگی کو انجوائے کیسے کرنا ہے, وہ اسے پھر انجوائے کرنا نہیں آتا, اور پھر اسی طرح سے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. نہ ہی تو اس سے پہلے کے لمحے کو انجوائے کر سکتا ہے, نہ ہی اس کے بعد کے لمحے کو انجوائے کر سکتا ہے. اور اسی لیے پھر اتنے بڑے بڑے عہدوں پر جا کر, اتنی اعلیٰ اعلیٰ تعلیم لے کر بھی لوگ زیرو کے زیرو ہی رہتے ہیں, انہیں دوسروں سے بات کرنا نہیں آتی اور وہ کسی کے لیے کوئی اچھا بھلائی کا کام نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایکسٹرا آرڈنری لائف دینے کی بجائے 12 سے 13 سال کی عمر تک بچوں کو صرف یہ سکھانے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ زندگی ہوتی کیسے ہے, سیب کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے, پیچ کسے کہتے ہیں, ٹماٹر کا رنگ کیسا ہوتا ہے, زندگی ہے کیا اصل میں, اس کے مینیو انہیں سکھانے چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ آپ بیہیو کیسے کر سکتے ہیں. اگر بچوں کو آرڈنری لائف گزارنا آ جائے گی, ایک عام زندگی گزارنا آ جائے گی, تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کی طرف خود بخود جانا شروع کر دیں گے. اگر بچوں کو زندگی سے محبت ہو جائے گی, اگر بچوں کو لوگ, انسان, اپنے ارد گرد کا ماحول پسند آنا شروع ہو جائے گا, تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے, ان تک جانے کے لیے, ان کے لیے کچھ بہتر کرنے کے لیے, بڑا بننے کی, فیمس بننے کی, ایک اعلیٰ شخصیت بننے کا خواب خود دیکھنا شروع کر دیں گے. ان کو پھر زبردستی آپ کو کوئی خواب, آپ کو کوئی ڈریم, آپ کو کوئی گول دینا نہیں پڑے گا. شروع کے 12 سے 13 سال کی عمر تک اگر آپ اپنے بچوں کو صرف یہ سکھا دیں کہ جب کوئی اپنا فوت ہو جائے گا کہ اس کی فوتگی پر آپ نے کتنے دنوں کا غم منانا ہے, جب کوئی آپ کی زندگی سے چلا جائے گا تو آپ نے اپنی زندگی میں موو آن کیسے کرنا ہے, جب کوئی پالتو جانور رکھا جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے تو اس کے جانے پر بھی رویا جاتا ہے. جب بچوں کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی تو ان کی بعد کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اور 12 سے 13 سال کی عمر تک جب بچے اپنی بنیادی انسان ہونے کا حق سیکھ لیں گے, اپنے جذبات کے بارے میں سیکھ لیں گے, اپنے رویوں کے بارے میں سیکھ لیں گے, تو 12 سے 13 سال کی عمر تک بچوں کو پھر ارننگ کی طرف آپ لگا سکتے ہیں, پھر پیسہ کمانے کی طرف آپ اپنے بچوں کو لگا دیں, ان کو کچھ بننے کی طرف لگا دیں. جتنی جلدی وہ خود کو سٹیبل کر لیں گے اتنا ان کے حق میں بہتر ہوگا, کیونکہ اس کے بعد ہم اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں, بچوں کو بیہیو کرنا نہیں سکھاتے, بچوں کو سٹیبل ہونا نہیں سکھاتے. 30-35 سال کی عمر تک ہمارے بچے صرف اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ تب تک والدین کا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کے پرکھوں کا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے, پرکھوں کی باتیں ہوتی ہیں, دادا پر دادا, دادی پر دادی, نانی, یہی ماں باپ کی باتیں ہوتی ہیں جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنی پرسنالٹیز کے بارے میں نہیں جان سکتے. اور جب ان کو جاننے لگتے ہیں, جب وہ سمجھنے لگتے ہیں, اپنی پوری زندگی آہستہ آہستہ کر کے وہ آسائشیں جو وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں ان کے پاس پھر گاڑی آتی ہے, ان کو وہ آسائشیں ملنا, اکثر لوگوں کو, ہمارے ہاں مڈل کلاس فیملی زیادہ ہیں, ان کو ملنا شروع ہوتی ہیں, تو وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا ان کو انجوائے کرنے کا, وہ ٹائم پیریڈ ان کو ہوتا ہے کہ اگلی دنیا میں چلے جانے کا, اس دنیا سے ان کا سفر پھر ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو جس عمر میں ریٹائرمنٹ لے کر آپ لوگ اپنے لیے آسائشیں ڈھونڈتے ہیں, وہ عمر اصل میں وہ آسائشوں کو جی جانے کے بعد والی عمر ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر کچھ بن جانے کی سوچ مسلط کرنے کی بجائے آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری لائف کے اندر انہوں نے کس ٹائم پیریڈ میں جانا ہے اور کیسے جانا ہے, اگر وہ انہیں بتا دیا جائے گا, اگر انہیں صرف آرڈنری لائف کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا, تو وہ سفر وہ بہت جلدی طے کر لیں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا بھی شروع کر دیں گے. بہت سے پیرنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت ضدی ہیں, ہمارے بچے بہت غصہ کرتے ہیں, بہت بدتمیز ہیں, بالکل بات نہیں مانتے, کہنا نہیں مانتے, ہم ان کی وجہ سے بہت دکھی ہیں, بہت رونا آتا ہے. تو ان سے آگے سے سوال کیا جانا چاہیے کہ بچہ ہمیشہ وہی چیز اپنے والدین کو فیل کرواتا ہے جو وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کو دکھی فیل کروا رہا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہ بچہ اس وقت آپ سے دکھی فیل کر رہا ہے. اگر ایک بچہ آپ کو غصہ دلوا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ بچہ آپ کی وجہ سے خود غصے میں ہے, خود غصہ فیل کر رہا ہے. کیونکہ جب کسی بچے نے گھر میں کوئی شخص
نانا نانی کے گھر، کسی مہمان کے گھر، کسی شادی کے اوپر جانا چاہتے ہیں، آپ اسے نہیں لے کر جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے پڑھنا ہے، آپ پڑھو گھر میں، آپ کی پڑھائی ویسٹ ہوگی، اور آپ اسے گھر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد وہ بچہ پڑھائی کے اوپر فوکس کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ بچہ نے آپ سے فیل کیا ہے ریجیکشن کو، تو وہ بچہ جواب میں آپ کو ریجیکشن دیتا ہے۔ جتنے مارکس آپ چاہتے ہیں وہ بچہ نہیں لے کر آتا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھے، وہ بچہ نہیں پڑھتا، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کتابیں کھول کے آپ کے سامنے، آپ اتھارٹی کے اندر ہیں، آپ کے اندر اسٹرینتھ ہے، اس ڈر کی وجہ سے کتابیں کھول کے بیٹھا تو رہے گا، لیکن یہ شورٹی نہیں ہے کہ وہ جو 2 گھنٹے کتابیں کھول کے بیٹھا ہے وہی 2 گھنٹے اس نے توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ وہ زبردستی مجبوری کے تحت تب تک اس جگہ پر بیٹھا رہے گا، آپ کو زبردستی اوبے کرتا رہے گا جب تک کہ وہ آپ کے برابر اسٹرینتھ کے اوپر نہیں آ جائے گا۔ پھر جب ماں باپ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، بچے اسٹرینتھ کی پوزیشن میں آتے ہیں، طاقت کی پوزیشن میں آتے ہیں، تو بچے وہی آپ کو واپس دیتے ہیں، جیسا آپ نے انہیں فیل کروایا ہوتا ہے وہ آپ کو ویسے ہی فیل کرواتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو فیل ہو بچوں سے دکھ ملنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے دکھی ہیں۔ آپ کو فیل ہو کہ آپ اپنے بچوں سے محبت مل رہی ہے، بچوں سے خوشی مل رہی ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے خوش ہے، اس کو آپ سے محبت مل رہی ہے۔ آپ کو بچوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہے، آپ کی موجودگی میں، آپ کے ہونے کی وجہ سے، آپ کے ان کو والدین ہونے کی وجہ سے وہ کیسا فیل کرتے ہیں۔ تو بچوں کے اوپر زبردستی کچھ بن جانا مسلط مت کریں، بچوں کے اوپر زبردستی بڑا ہونا مسلط مت کریں، بچوں کی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آئیں، انہیں زندگی سے محبت کرائیں، اور وہ خود کچھ بڑے، کچھ اچھے بن جائیں گے، جو بھی وہ بننا چاہیں گے۔ پھر اس کے لیے آپ کو انہیں ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھائیں، اپنے آپ سے محبت کرنا سکھائیں۔ اور وہ بچے جن کو زندگی میں ایسے پیرنٹس نہیں ملے، جنہوں نے سمجھا ہو، جنہوں نے سیکھا ہو، جو ان کے لیے وقت گزر چکا ہے، وہ اب سے سیکھنا شروع کر سکتے ہیں، وہ اب سے زندگی سے محبت کرنا شروع کر سکتے ہیں، وہ اب سے خود سے محبت کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس سائیکل کو، اس چین کو بریک کر سکتے ہیں جو آپ کے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ اپنے آئندہ آنے والوں تک کے لیے وہ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، آپ ان پہ وہ مسلط کرنا بند کر سکتے ہیں جو آپ کے اوپر چیزیں زبردستی مسلط کی گئی تھیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔